خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن۔ سحری کے بابرکت لمحات میں اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ، ایک سوال، ایک عبارت، ایک فکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس پر تبادلہ خیال کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں۔ سوال ہے 27ویں شب آ رہی ہے اس سے متعلق، اور سوال یہ ہے کہ ہم 27ویں شب کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، پورا سال اگر میں نے اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا رب سے ہم کلام ہونے اور اس کے قریب جانے کے لیے جو اپنے رب کو ہم راضی کر سکیں، تو ایک مہینہ آتا ہے، وہ موقع ہوتا ہے کہ اگر پورے سال یا 11 مہینے تک کچھ نہیں کر سکے تو رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس میں اپنے رب کو ہم راضی کریں۔ اور اگر رمضان آنے کے بعد بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے مکمل، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا عشرہ باقی ہے جس میں ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ اور اگر تیسرے عشرے کے آغاز پر بھی کچھ نہ کر سکے تو 5 طاق راتیں کہی گئی، اور پھر اس میں 27ویں شب کے بارے میں یہ کہا گیا زیادہ تر روایتوں میں کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے، اس کے زیادہ امکانات ہیں۔ تو ابھی شب قدر، ممکنہ شب قدر 27ویں شب باقی ہے، اس میں کچھ کر جانا ہے، ایسا کر جانا ہے کہ اپنے رب کو ہم راضی کر سکیں۔ گویا پورے سال انتظار کرتا ہے عاشق، رب کا عاشق بھی اور سرکار کا عاشق بھی، کہ 27ویں شب آئے گی تو پورے سال میں جو گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اپنے رب کو مناؤں گا۔ تو آ رہی ہے وہ شب، آج ہے 24 رمضان المبارک، یعنی آج جب پورا دن ہم گزار لیں گے تو 25ویں شب آ جائے گی، پھر 26واں روزہ ہے، اور 26واں روزہ جب پورا گزر جائے گا تو 27ویں شب ہے۔ تو 27ویں شب کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ میں یہ دعائیں کروں گا؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ 27ویں شب کو افطار کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک میں قرآن پاک اتنا پڑھوں گا یا اس کی تلاوت کروں گا؟ کیا ہم نے کوئی تیاری کی، کوئی پلان کیا کہ شب قدر میں اپنے رب کو منانے کے لیے اتنے بار استغفار کروں گا؟ کیا کوئی تیاری کی، کوئی حکمت عملی مرتب کی کہ 27ویں شب آنے والی ہے، میں اس میں صلاۃ و تسبیح، ذکر و اذکار، وظائف یا قضائے عمری، اگر قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو قضائے عمری ادا کروں گا، اتنی کوئی پلان کیا ہے؟ دعا اس طرح سے کروں گا، اپنے ایک ایک گناہ، یعنی جب شعور آیا تھا تب سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ایک ایک گناہ کو یاد کروں گا اور ایک ایک گناہ کی معافی مانگوں گا۔ ایسا کوئی پلان کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو سمجھ لیجئے اس بار جو شب قدر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ میری یا آپ کی زندگی کی آخری شب قدر ہو، اگلی شب قدر کو ہم نہ ہوں۔ لوگ کہیں اس کو جانتے ہو، پچھلی شب قدر اس کے ساتھ ہم مسجد میں گئے تھے، اس سال وہ نہیں ہے۔ پچھلی شب قدر کو اس کے ساتھ ہم دعا کے اجتماع میں گئے تھے، اس سال وہ نہیں ہے۔ پچھلی شب قدر کو وہ مجھے فلاں جگہ ملا تھا، اس سال نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا اس رمضان مبارک میں اموات نہیں ہوئی، لوگ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے؟ تو یہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اس سال رمضان ملا ہی نہیں، چاند رات سے پہلے ہی گزر گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو دوران رمضان گزر گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو 27ویں شب سے ایک دن پہلے ہو سکتا ہے گزر جائیں، 1 گھنٹہ پہلے ہو سکتا ہے گزر جائیں، 1 سیکنڈ پہلے گزر جائیں۔ کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا۔ تو یہ سمجھ کے کہ یہ شب قدر جو 27ویں شب یہ والی آ رہی ہے، یہ ہماری زندگی کی ہمیں آخری شب قدر میسر آئے، تو اس لیے کہا، یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم 27ویں شب کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ خاندانی روایات ایسی ہیں، ہمارے والدین کی ٹریننگ ایسی ہے، بزرگوں کی ٹریننگ ایسی ہے کہ ہم بڑی راتوں کو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ گھروں میں ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، صلاۃ و تسبیح، نوافل، قضائے عمری، وظائف،
आयत करीमा का ख़त्म, दरूद पाक का ख़त्म, तौबा व इस्तिग़फ़ार, मसाजिद में इज्तिमात, गलियों में इज्तिमात, मोहल्लों में इज्तिमा, ये सब कुछ होते हैं हमारे यहाँ। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा मुल्क बहुत से ममालिक से बेहतर है। और इसके बावजूद ये भी तस्लीम करना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रमज़ान की वो क़द्र कीमत नहीं मालूम जो करनी चाहिए उन्हें, आखिरी अशरे की क़द्र कीमत उन्हें नहीं मालूम जो कदर उनको करनी चाहिए, ताक रातों की क़द्र कीमत उन्हें नहीं मालूम जो कदर उन्हें करनी चाहिए। और बिलखुसूस 27वीं शब की जो अहमियत है, जो कदर है, उससे वो वाकिफ़ तो हैं लेकिन नेग्लिजेंसी, नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, अदम तवज्जो ही रखते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो सवाल तफक्कुर के लिए है कि हम 27वीं शब की क्या तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल मैटर यह है कि माँ बाप की तरबियत के बाद आपने और मैंने किसी की सोहबत इख्तियार करनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, PhD जो बंदा करता है, जो बंदा O लेवल A लेवल के एग्ज़ाम पास करता है, जो बंदा MBBS करता है, कोई बंदा इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, अपनी अपनी फील्ड में लोग कोई ना कोई एजुकेशन हासिल करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पहली जमात से लेकर PhD तक, मास्टर्स तक, MBBS तक, सर्जन बनने तक मैंने सारा काम घर बैठ के किया। मैंने घर में ट्यूशन पढ़ा, घर में किताबें पढ़ी, घर में क्लासें लीं और घर में इम्तिहान दे के मैं इस जगह पहुंच गया। बहुत कम। वजह क्या है? स्कूल जाना होता है, टीचर से ताल्लुक़ बनाना होता है, इसलिए कि ये आपको एक सोहबत, एक माहौल प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर नेकी और नेकी से मुताल्लिक़ चीज़ें, ज़िंदगी गुजारने के सलीके, बड़ी रातों का अदब, ये सब कुछ अगर करना है तो किताबों से भी पढ़ना है, उलमा के ख़िताब भी सुनने हैं, लेकिन असल चीज़ आती है सोहबत से। जाना है आपने उनके पास जिनके ज़रिए रब मिलता है। तो सोहबत अच्छी इख्तियार कीजिए, माँ बाप की ट्रेनिंग अच्छी हो, घर का माहौल अच्छा हो, तो 27वीं शब भी ज़बरदस्त, शब बारात भी ज़बरदस्त, शब मेराज भी ज़बरदस्त, ताक रातें भी ज़बरदस्त, पूरा माह रमज़ान अच्छा, मुहर्रमुल हराम की तकरीम भी होगी, ज़ुल्हज्जा की भी तकरीम होगी, सारे अयाम अच्छे होंगे। सोहबत बहुत ज़रूरी है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।